گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ کشمیر کے بغیر خطے میں امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. نیو یارک وہ پہنچ چکے ہیں اور شری رحمان صاحبہ جیسی بڑی ایکسپیرینسڈ جو ہے ڈپلومیٹ بھی وہ رہ چکی ہیں اور وفد میں بڑے اچھے 3 فارن منسٹرز بھی شامل ہیں. کیا اچیو کر پائے گا آپ کے خیال میں یہ وفد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو پاکستان کا وفد ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ US پہنچ گیا ہے. اس میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نام ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ 3 فورن منسٹر ہیں، اس میں 2 فورن سیکرٹریز بھی ہیں، مختلف پارٹیز کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. ہاں، اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے ہیں. پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا سے برتری حاصل کی، جیتی جنگ، اسی طریقے سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب بھی جو ہے وہ مختلف ممالک کی وزٹس پہ گئے. اب یہ ڈیلیگیشن بھی ہے تو ہم اپنا جو ہے جیسے بلاول صاحب نے فورن میڈیا میں اور باقی لوکل میڈیا میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، دنیا کے سامنے رکھا، اس طریقے سے وہ جا کے جو ہے وہاں پر بھی اپنا مقدمہ وہ رکھیں گے اور بتائیں گے. اور جیسے آپ نے کشمیر کی بات کی تو کشمیر کے بعد تو کشمیر کے بغیر تو بات چیت ہی نامکمل ہے. تو جب تک کشمیر نہیں ہوگا اس سے بات ہی نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کنڈی صاحب کہ کشمیر پر تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اس کا مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا تھا، سالسی کی بات کی تھی، نیوٹرل وینیو کی بات کی تھی، اس طرف لگ رہا نہیں ہے کہ بات انڈیا تو اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور جتنی شرمندگی انہیں اپنے میڈیا سے اس وقت اور اپنے اپوزیشن جتنا انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ دباؤ میں ہیں. اور دباؤ میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی میڈیا نے غیر ذمہ وارانہ ایک رول پلے کیا. پاکستان کی میڈیا نے بڑا ذمہ وارانہ رول پلے کیا. ابھی ریسنٹلی ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو وہاں پر بیرون ملک دورے پہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈیا کو انٹرویو دینا پڑا، ان کے فوجی سربراہ کو جو بھی ہے. اور اس میں پھر ان کو ماننا بھی پڑا کہ کتنے دیار گرے گی نہیں، ابھی تک تو مان ہی نہیں رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اگر انڈیا نیوٹرل جگہ نہیں چوز کرتا، بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کشمیر بات نہیں کرتا تو نہ کرے. ہم نے تو کبھی ان کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کریں. اگر انہوں نے بات کرنی ہے، چیزیں کرنی ہیں، ہم تو ہر جگہ جیسے ہم نے پہلے جنگ کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے تھی اور پتہ چلتا ہے کون اس میں انوالو. اور اگر آپ اس کی انکوائری کرتے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انڈیا اس کے اندر خود انوالو ہے. لہٰذا انہوں نے وہ بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا. اس کے بعد ان کو پاکستان نے جو ہے وہ جو فوراً جواب دیا ڈیفینس میں بھی، اور 2 دن بعد جو ان کو جواب دیا تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان محدود وسائل میں اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا تو ان کے امریکنز نے کہا یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. اگر وہ بات چیت کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے ہم ہر فورم پہ ہر چیز کسی تیار ہیں. ٹھیک. اچھا، ویسے آپ کی پارٹی پالیسی جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. اگر انڈیا جو ہے سمجھتا ہے کہ وہ بہتری چاہتا ہے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے. انڈیا اگر چاہتا ہے کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا، ہم نے پہلے بھی جنگ کی ہے، ہم نے پہلے بھی ڈائلاگس کی آفر کی ہے، جو روڈ وہ چاہتا ہے اور جو چیز وہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا، اب تحریکوں کا اعلان بھی شروع ہو چکا ہے. تھوڑی سیاسی بات کر لیں گورنر صاحب. PTI نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کے دوست وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ بھی کرتے ہیں. تو صوبے کا ایک دفعہ پھر رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہونے جا رہا ہے. تحریک کس چیز کی تحریک؟ احتجاج کی تحریک. کس کے خلاف؟ کس ایجنڈا کیا ان کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اپنی بانی کی رہائی کے لیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک جو انہوں نے شروع کی ہے، پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور ایک احتجاج کی کال دی تھی جو بالکل ناکام ہوئی. اب جو ہے میرے خیال میں جو صوبائی صدر شاید ان کو لیڈ کرے یا CM لیڈ کرے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. بانی چیئرمین کی رہائی روڈوں پہ نہیں ہوگی، بانی چیئرمین کی رہائی عدالتوں میں ہوگی. وہ جائیں اچھے وکیل پکڑیں. مفتے کے وکیل جو پکڑتے ہیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور انکمپیٹنٹ وکیل پکڑیں گے تو اس قسم کے چیزیں ہوں گی. جا کے پراپر وکیل پکڑیں اور جا کے عدالتوں میں وہ مقدمہ لڑیں، نہ کہ وہ چوک چوراہوں پہ لڑیں.
اور میرے خیال میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں سوائے اسلام آباد کے. ایسے کوئی میں نے سنا ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے قوموں کے فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں, عدالتوں میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پھر قوم پہ جائیں تو پھر ہمیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بانی چیئرمین جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے, وہ بتائیں کہ جب چور اور چوری ہوتی تھی, جس صوبے میں لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا تھا, جو آپ کے حکمران لوگوں کا حق لوٹتے تھے, ان کی سزا کیا ہوتی تھی. آج 25 ارب جو ہے روپے کوہستان کے ایک ضلع سے لوٹا گیا ہے. آپ نے جو ہے سولر پینل میں کرپشن کی ہے, آپ نے گندم بیچی ہے, آپ نے ہسپتالوں کی مشینیں بیچ دی ہیں, آپ نے مسجدیں نہیں چھوڑی, مسجدوں کے سولر پینل میں آپ نے کرپشن کر لی ہے. آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں وزیر نے گندم چوری کی ہے. ایک وزیر, اب کل ہی ایک وزیر کھڑا ہوا, سابق وزیر, اس نے کہا ہمارا وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے, علی بابا 40 چور کی حکومت ہے. تو اس میں مدینہ کی ریاست میں چوروں کو اور ڈاکوں کو کیا سزا دی جاتی تھی؟ اے جی آفس نے 10 سے 17 لوگ جو ہیں وہ اپنے سسپینڈ کیے ہیں, جو کہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملوث ہے کہ نہیں. لیکن آج تک جو چور ہیں جنہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں, انہیں تو آج تک ایک بندے کو بھی سزا نہیں دی. انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے چوری کی ہے, کیونکہ ٹریل جو ہے وہ اڈیالہ تک جاتا ہے. اگر یہ حصہ اڈیالہ تک جاتا ہے تو بالکل پھر تو خاموش ہوں گے. اگر اڈیالہ تک نہیں جاتا تو آپ کے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اتنی بڑی کرپشن اور ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, تو اس میں مدینہ کی ریاست میں ڈاکے ڈالنا اور چوری کرنا اور لوگوں کا حق کھانا, اس کی کیا سزا ہوتی تھی؟ آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں, ڈاکومنٹس ہیں سارے؟ جب آپ کے اپنے اسپیکر کہیں کہ یہ 50 ارب صوبائی اسمبلی کا اسپیکر, جو کہ دیکھیں ہمارے صوبے میں ایک اور منطق ہے, پی ایس سی کا چیئرمین جو اسپیکر کو صوبائی اسمبلی ہے, اچھا, جہاں پر یہ حق کی بات کرتے ہیں, اپوزیشن لیڈر کی بات کرتے ہیں, اپنے صوبے میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اسپیکر ہی ہو. ٹھیک ہے, اپنا اسپیکر کہہ رہا ہے کہ 50 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہے, یہ 500 سے 700 ارب کی کرپشن ہے. آن ریکارڈ اس نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے ایک ضلع دیکھے, باقی ضلع بھی دیکھے, اس طریقے سے ہوتا ہے. آج تک آپ کے ٹی ایم ایس کی اوور سائٹ نہیں ہوئی جب سے ان کی حکومت آئی ہے. آپ جو میڈیا میں دوست ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سندھ کی گورننس نہیں ہے. سندھ میں اگر 60 دن کے اندر آڈٹ کی اوور سائٹ نہ ہو ٹی ایم ایس کی, تو وہ آٹومیٹیکلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نمبر 2 میں چلی جاتی ہے اور اسی آڈٹ کی اوور سائٹ کرتے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں, یہاں تو دونوں ہاتھوں سے مال لوٹ رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں کون سی ترقیاتی کام, کون سے میگا پروجیکٹ ہمارے صوبے میں ہیں؟ مجھے بتائیں بلین ٹریز جس کا یہ صبح سے شام تک ڈھول پیٹتے تھے کہ ہم نے اتنے درخت لگا لیے, پتہ نہیں کتنے کروڑ درخت لگا لیے, آج وہ بلین ٹری کدھر ہے؟ آج اس کا نام لیتے ہوئے یہ شرمندہ ہوتے ہیں, آنکھیں نیچے کر کے کہتے ہیں بلین ٹری, نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند؟ ان کا تو یہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا نا بقول ان کے, کدھر ہے وہ آج بلین ٹریز؟